ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل صد احترام میرے محترم دوستوں بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، بڑی ہی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں میں، ان قیمتی لمحات میں اور پھر ختم قرآن کے موقع پر ہم یہاں پر کچھ دیر کے لیے دین کی بات سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے عظیم قاری محمد الیاس صاحب سلمہ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم نماز تراویح کے اندر سنایا اور آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سنانا، آپ حضرات کا سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی عظیم اور لازوال دولت ہے جس کا فائدہ انسان کو اس کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ہوتا ہے، اس کے والدین کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے عزیز و اقارب کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ایسا فائدہ ہے کہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، اس کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا کہ وہ پروفیسر کہلائے گا، ڈاکٹر کہلائے گا، انجینئر کہلائے گا، اس پہ وہ اپنے معاش کا ایک سلسلہ بھی چلا لے گا، یہ فائدہ صرف دنیا تک ہوگا، لیکن آخرت میں اس کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آخرت میں اگر فائدہ دینے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف یہ اللہ کے کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس لیے میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں
کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچے کو حفظ کروانے کے بعد آپ مسجد کے اندر لے آئے، وہ مسجد کا امام بن جائے، یہ ضروری نہیں۔ آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ایم این اے بنائیں، ایم پی اے بنائیں، ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ بنا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں۔ جب قرآن کا وہ حافظ ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا فائدہ دنیا میں آپ لے رہے ہیں، آخرت میں یہ فائدہ نہیں دے گی۔ یہ جب قرآن کا حافظ ہوگا تو یہ قرآن کا حافظ ہونا آگے آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو سونے اور چاندی سے بنا ہوا تاج پہنایا جائے گا، اور وہاں پر لوگ دیکھیں گے، رشک کریں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ کون سے نبی ہے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتلایا جائے گا یہ کوئی نبی نہیں، یہ تو آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروایا۔ تو قرآن کریم حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنا رہے ہیں جو کسی اور کو وہاں پر میسر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کو خود اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، ایسے 10 انسان ایسے اپنے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تمہیں اجازت ہے ان کو پکڑو، جہنم سے نکال کر ان کو جنت کے اندر بھیجو۔ یہ کسی کو نہیں حاصل ہوگا سوائے حافظ قرآن کو۔ اور اللہ حافظ قرآن کو کہیں گے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا، اور قرآن کو تیزی سے نہ پڑھنا بلکہ آہستہ آہستہ پڑھنا۔ قرآن کو جس طرح تو دنیا میں رہ کر پڑھا کرتا تھا، جہاں تیرا آخری حرف ہوگا وہاں تک آپ کو جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ صرف حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے، حافظ قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ والدین کو بھی یہ شرف نہیں مل رہا، یہ مل رہا ہے تو صرف حافظ قرآن کو۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ قرآن اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے، اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، جو میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتنا آسان بنا دیا، نہایت ہی آسان بنا دیا۔ آپ دیکھیں، آپ کو دنیا میں آج ایسے بھی قاری ملیں گے، ایسے بھی قرآن ملیں گے جو الف لام میم سے قرآن شروع کرتے ہیں والناس تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک لفظ کی تو کیا، نہ کوئی حرف کی غلطی ہوتی ہے، نہ زبر کی غلطی، نہ زیر کی غلطی، نہ پیش کی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ 7-8 سال کی عمر میں جب وہ حفظ کرنے لگتا ہے تو سال 2 سال 2.5 سال کے اندر وہ سارے کے سارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب لے لیں، بڑی کتاب کی بات نہیں، چھوٹی کتاب کی بات کرتا ہوں، چھوٹی سی چھوٹی کتاب لے لے، اس کو بھی کوئی آدمی یاد نہیں کر سکتا۔ اگر یاد کر بھی لے تو اس طرح یاد نہیں ہوتی جس طرح کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جس طرح آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طرح یہ قرآن آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن کریم اسی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے اندر زبر زیر پیش کی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے 4 کتابیں آسمان سے نازل فرمائی، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، قرآن کریم نازل ہوئی، اور یہ 4 کتابیں ایسی ہیں کہ چاروں کی چاروں اللہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ فرق صرف اتنا ہے، تورات، زبور، انجیل
پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی کو دے دی، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یکمشت پورا قرآن نازل نہیں فرمایا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق۔ آقا مکہ میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آقا مدینہ تشریف لے گئے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آقا امی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام جہاد کے اندر تشریف لے گئے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یعنی جہاں جہاں پر جس آیت کی ضرورت پڑتی رہی، اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا اس قرآن کو حضور علیہ السلام پر نازل کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام اس قرآن کو صحابہ کو یاد کرواتے رہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس قرآن کا خود دور کیا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ دور کہتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو سنانا ہے، پہلے ایک پاؤ سنا لے گا، پھر دوسرا پہلا پاؤ سنائے گا، دوسرا پاؤ ساتھ سنا لے گا، پھر پہلے والا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح اس کو دور کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور کیا ہے۔ یہ قرآن، تورات آپ دیکھ لیں، زبور آپ دیکھ لیں، انجیل آپ دیکھ لیں، یہ کتابیں آج اس طرح محفوظ نہیں جس طرح اس وقت انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، لیکن قرآن اسی طرح محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ایک چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی مائی کا اعلان نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام کے دور کے اندر بھی مشرکین نے کہا کہ یہ تو واقعات ہیں، واقعات کو گڑھا جا رہا ہے، وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر ان کو کہیے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اپنی کتاب لے آئے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں نہیں لاتے، ایک سورت کے مقابلے میں لے آؤ۔ اگر سورت کے بھی مقابلے میں نہیں لے آتے تو ایک چھوٹی سی آیت کے مقابلے میں کوئی آیت بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ تھا، پھر قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی تھی۔ اس لیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نہ تو قرآن کے اندر تبدیلی کوئی کر سکا، نہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور پھر یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کو ہر آدمی دیکھنے کو ترستا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ کوئی اس کو اپنے پاؤں میں نہیں رکھے گا، اپنی جھولی میں رکھے گا، اپنے سر پر اٹھا کر رکھے گا۔ جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کا بھی رشتہ اونچا کر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک عام کاغذ ہے، اس کے اوپر ABC لکھی ہو، اس کے اوپر گنتی لکھی ہو، اس کے اوپر کچھ اور لکھا ہو، اس کے ہر طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ردی کی ٹوکری میں بھی مل جائے گا۔ لیکن جس صفحے کے اوپر اللہ کے قرآن کے حروف لکھے ہوں، اس کو کوئی آدمی ہاتھ لگانا بغیر وضو بھی گناہ سمجھتا ہے، وہ اس کو اٹھائے گا، محفوظ جگہ پر رکھے گا، اور اس سب کے لیے وہ باوضو بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جن صفحات کے اوپر اللہ کا قرآن لکھا جانا ہوتا ہے یا پرنٹنگ ہونی ہوتی ہے، ان کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ ابھی اس کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑا نہیں، لیکن اس صفحے کی، اس ورقے کی عظمت اللہ پہلے دن کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، قرآن کریم
کا مکمل کرنا، قرآن کریم کا حفظ کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ قبر کے اندر جب آدمی جائے گا پھر اس کو علم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں جب انسان جائے گا اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا، فرشتے سوال کریں گے، وہ اس کو سوال نہیں کرنے دے گا۔ پھر وہ نوجوان، وہ میت کو پوچھے گی اس خوبصورت نوجوان کو کہ تو کون ہے، تجھے میں نے دیکھا نہیں۔ وہ کہے گا کہ میں وہی قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا، دن میں بھی پڑھتا تھا، رات کو بھی پڑھا کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، تیری محبت ایسی تھی کہ آج قبر کے اندر بھی میں تیرے ساتھ ہوں، قبر بھی تیری حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، تو قرآن کریم اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، لازوال نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کریم کی ضرور تعلیم دیں۔ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں آنے کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاں قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر جو آدمی دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہو گیا، اور دوسرا مقصد یہ لے کر اٹھنا چاہیے وہاں سے کہ آج جس طرح اس بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، جس طرح ہمارے عزیز نے آج یہاں پر مسلے پر کھڑے ہو کر 30 پارے سنائے ہیں، اللہ ہمیں بھی موقع دے، ایسا وقت آئے۔ آج بھائی ریاض صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا قرآن کریم کے 30 پارے یہاں مکمل کر رہا ہے، کل اللہ ایسا موقع دکھائے کہ ہماری اولاد بھی قرآن کی حافظ بنے، ہماری اولاد بھی تراویح کے اندر اسی طرح قرآن سنائے، اور لوگ پھر ہمیں مبارک دے کہ مبارک ہو آپ کے بیٹے نے قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا، مبارک ہو آپ کے بیٹے نے آج تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کر لیا۔ یہ مبارک لینا یہ خوش قسمت آدمیوں کے نصیب میں ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری مبارکی آپ کو ملے گی، پوتے کی مبارک ملے گی، پوتی کی ملے گی، نواسے کی ملے گی، نواسی کی ملے گی، ہر طرح کی مبارکیں ملتی ہیں، لیکن حافظ قرآن ہونے کی مبارک کہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، اس کی مبارک قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، قرآن کریم بہت اللہ کی عظیم نعمت ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس گھر کے اندر جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم زمین پر بیٹھے ہیں، آسمان پر ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، آسمان کتنا خوبصورت چمک رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمک رہا ہوتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج اس چیز کا عہد کرو، کوئی مشکل کام نہیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھ کے آپ کو بتلائی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا۔ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، تو اس لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے کوئی عمر کا کوئی تقاضا نہیں کہ بچپن میں اس کو حفظ کرنا ہوتا ہے، جوانی میں بھی حفظ کر لیا جاتا ہے۔ بوڑھوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، بوڑھے بھی حفظ کر لیتے ہیں، زیادہ دور نہ جائیں، ہمارے ایک بلاک کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، مفتی اعظم پاکستان سے، سرگودا کی بڑی مشہور شخصیت، پرانے بزرگ جانتے ہوں گے، وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، دین اتنا پڑھ لیا لیکن قرآن کے حافظ نہیں۔ جب قرآن حفظ کرنے پر آئے، دن میں 12 یاد کیا کرتے تھے اور رات کو وہ 12 نماز تراویح میں سنا لیا کرتے تھے، ادھر رمضان ختم ہوا ادھر قرآن کے حافظ ہو گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس وقت بحری جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا، 2-2 ڈھائی مہینے کا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز چل پڑا، راستے میں رمضان المبارک آ گیا، تو کہا مریدین کو کہ تلاش کرو حافظ کوئی
نماز تراویح پڑھنی ہے، پورے بحری جہاز میں ایک بھی حافظ نہ ملا۔ بڑے پریشان ہوئے، مریدین کو کہنے لگے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ رات کو نماز تراویح ہوگی۔ مریدین میرے جیسے تھے، انہوں نے کہا چلو سورتیں پڑھی جائیں گی، چلو اللہ پڑھ کے ہمیں تراویح پڑھا دیا کریں گے۔ لیکن وہ اللہ والے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دن کو پارہ یاد کیا کرتے تھے اور رات کو وہ پارہ نماز تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح رمضان بھی گزر گیا اور اللہ نے قرآن کا حافظ بھی بنا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دو واقعات میں نے اس لیے سنائے کہ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے یہ تو جوانوں کا کام ہے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ آپ عہد کریں، آپ ارادہ تو کریں، آپ ارادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آپ عہد کریں گے انشاءاللہ ہم خود قرآن کریم کو یاد کریں گے، ہم قرآن کو حفظ کریں گے، ہم اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔